میرے ساتھ موجود ہیں صبا فیصل، میرے ساتھ موجود ہیں منزہ عارف اور میرے ساتھ موجود ہیں زیبا علی. السلام علیکم پریٹی گرلز، کیسی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ الحمدللہ. اچھا، یہ ہم بلکہ لاسٹ ٹائم جب منزہ جی ہمارے شو میں بھی آئی تھی تو منزہ جی نے بھی کہا تھا کہ مدیحہ اس چیز پہ ضرور بات کرے کہ انسان جب ایج کرتا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، ہم سب کو ایج کرنا ہے، تو آپ نے گریسفلی ایج اس کو کیسے کرنا ہے نا، کیونکہ اکثر ہم لوگ بھی بہت زیادہ اسٹرگل میں لگے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی نہیں، کس طرح سے روک لو، کس طرح سے روک لو. اور میں نے بندوں میں نہیں دیکھا، somehow خواتین میں زیادہ پریشر ہوتا ہے، مے بی شاید ان کو ایشین بھی زیادہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر میں صبا جی آپ سے پوچھوں کہ ود اے پیسج آف ٹائم آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کی تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں، جب آپ یہ جو ایج کا ذکر کر رہے ہیں، 20-30 کی ایج میں ہوتے ہیں تو آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی اسٹرگل، آپ کو اپنی ہوش نہیں ہوتی. آپ بچوں کو پالنے میں، گھر بنانے میں، رشتے بنانے میں اور ان سب مصروفیات میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا تو ہوش ہی نہیں ہوتا. ہوش آتا ہی 40 کے بعد ہے. 40 کے بعد جب آپ کو فرصت ملتی ہے ان ساری مصروفیات سے، پھر آپ اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں تو اس ایج میں جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو اپنے وائٹامنس کا خیال کرنا ہے، آپ کو اپنے بالوں کی، اسکن کی کیئر کس طرح سے کرنی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ فرصت میں جو چیز کی جاتی ہے نا، بیک آف دا مائنڈ آپ کے کوئی بیگیج نہیں ہوتے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اب جینے کا بہت مزہ آ رہا ہے. تو وہ جو آپ نے 20-30s کی بات کی تو اس میں وہی بات کہ آپ کا ٹائم سٹرگل میں نکل گیا. بالکل. دیکھیں، یہ بہت بڑی مثال ہے. جب آپ کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ بہت ٹائم دیتے ہیں. اب میرے ہسبینڈ، انہوں نے اپنے بچوں کے قریب بھی نہیں گئے تھے. بچے بالکل انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا تھا، بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں تھے. اب جو بچوں کے بچے ہیں تو فیصی کی زندگی انہی کے ارد گرد ہے. میں تو ابھی بھی مصروف ہوں، لیکن ان کی زندگی انہی کے نزدیک ارد گرد گھومتی ہے، کیونکہ فرصت ہے. اور وہ چیز جو انہوں نے تب مس کر دی، ابھی اسے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے ذہن میں اور کچھ نہیں ہے. لیکن سمجھے ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں مرد جو ہے نا، وہ پہلے بچوں کو اگر بہت زیادہ افیکشن شو کرتے تھے، بچوں کو گود میں اٹھا کے سنبھال لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے اے دیکھو، سگے ماں باپ کہتے تھے کہ بھائی تو جورو کا غلام بن جورو کا غلام، وہ بندہ اپنے بچے کو پال رہا ہے. اور آج کل تو آج کل کے جو بچے ہیں، ہم میرے اپنے بیٹے ہیں، میرے بھائی کے بیٹے ہیں، بہنوں کے بچے ہیں، وہ سب اپنے بچوں میں اتنے انوالو ہیں. جب وہ آتے ہیں تو دونوں انہوں نے گود میں بچے اٹھائے ہوتے ہیں، بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں. اور ہمارے زمانے میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن مجھے یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے. آپ کے بچے ہیں بھائی، آپ دونوں میاں بیوی مل کر انہیں پرورش کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر بندے کہتے ہیں کہ او بھائی آج میری بیگم کام پہ گئی ہوئی ہے تو میں بیبی سیٹنگ کر رہا ہوں. تو میں کہا بیبی سیٹنگ کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ پیرنٹنگ ہے، یہ آپ کا اپنا سگا بچہ ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو جو چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ ایج کبھی بھی وہ نہیں ہوتی جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ چھپتی ہے. ایج از ہیئر. آپ کا دماغ چیزوں کو کیسے پروسیس کرتا ہے، آپ چیزوں کو کیسے لیتے ہیں، وہ آپ کی ایج ڈٹرمن کرتی ہے. اب میں نے کئی 20 سال 25 سال کے لوگ بڈھے دیکھے ہیں. آئی مین ان کی حرکتیں کہ ذرا سا چلنا پڑا ہے، تھک گئے، اور تھوڑا سا کچھ کام کیا تو انرجی ہی نہیں ہے. اور کئی میں نے ایسے بہت ایلڈرلی خواتین مرد دیکھے ہیں جو اتنے فل آف لائف ہوتے ہیں. دے آر سو انوالوڈ ان لائف. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایجنگ از ناٹ اے ڈس ایڈوانٹیج، اٹس اے پریویلیج. تو جب تک ہم عمر کو اور عمر کے بڑھنے کو ایز اے پریویلیج نہیں لیں گے نا، اس کو ایک اللہ کی خاص رحمت نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم ڈپریسڈ ہی رہیں گے. ہمارے معاشرے میں جنرلی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہر جگہ، جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم ایج 40-50 کراس کرتے ہیں تو ہم چھپانے لگتے ہیں. ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا اب تو یہ ایلڈرلی فلانا. اور بچے بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ ڈسٹینس کرنے لگتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا ہی میوزک سننا ہے، اب ان کا میوزک آؤٹ ڈیٹڈ، ان کا کھانا ڈفرینٹ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا گیپ بہت بڑھ گیا. اچھا، ویسے آپ نے بات کی، میں نے بھی ریسنٹلی ایک برتھ ڈے اٹینڈ کی ہے. تو اس میں ہماری بہت پیاری فیملی فرینڈ ہے، تو شی ٹرنڈ 50 اور ان کے گھر میں ایوری تھنگ واز 50.
اور ان کو دیکھ کے کسی صورت میں نہیں لگتا تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ ان کی وہ 50 سال کی خاتون ہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ خاتون, اور وہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے وہ کوئی 30 سال کی خاتون ہے, اور ان کے میاں نے ہر چیز میں نے کہا یہ تو ٹو مچ 50-50 نہیں ہو کہ آپ کے میاں آپ کو بار بار بتا رہے تھے. نہیں, میں خود بتا رہی لوگوں کو, اور پورے گھر میں بڑا بڑا کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے 50 سیلیبریٹ کرے, تو وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا. یہ میرا ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے. دیٹس ویری نائس, بیکاز جب تک ہم خود اس میں پرائڈ لینا نہیں سیکھیں گے نا, ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ I'm the lucky one, کہ اللہ نے یہ اتنی زندگی دی کہ میں نے اس ہندسے کو کراس کیا. بیکاز کتنے انسان ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ایک ایج لمٹ سے آگے جا ہی نہیں پاتے ہیں. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. زیبا, آپ نے کیا ویسے فارمولا اپنایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایج کرنا ہے؟ مجھے پازیٹیولی, ہیپیلی, آئی وانٹ ٹو انجوائے ایوری ڈیکیڈ, اور مجھے بالکل بھی اس چیز میں پرابلم نہیں ہے کہ آپ چھپائیں یا آپ نہ بتائیں. اور ہر 10 سال جو آپ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک نئی چیز لاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو انجوائے اٹ. وہی جیسے یہ کہہ رہی ہیں, آئی سیکنڈ ٹو ہر وٹ ایور شی از سیئنگ, کہ آپ کو اس میں اپنی ایک پرائڈ فیل کرنی چاہیے. اٹس اے پریولیج. سو میں نے بھی ابھی ریسنٹلی, آپ نے ایک برتھ ڈے اٹینڈ کی ہے جو 50 کی ہوئی ہیں, میں ابھی اسی سال 40 کی ہوئی ہوں. سو میں نے جتنا ہائی لائٹ کر کے 40 کو ہر جگہ لکھا ہے, مجھے میری دوست کہہ رہی خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ نہ کرو, تم ہو تو ہم بھی ہیں, تم ہو تو ہم بھی ہیں. تو آئی واز لائک کہ نہیں, اٹس 40, اٹس لائک آئی ایم ریڈی یو نو ٹو ٹرانسفارم. ہمارا 40 جو ایک عورت کا 40 ہوتا ہے وہ ایک نئی پریپریشن ہے. سو انفیکٹ میں یہ بھی بات مینشن کروں گی کہ کل مجھے آپ کی ٹیم کا فون بھی آیا, اینڈ دے آل ور کنسرن کہ ایجنگ ٹاپک ہے, سو آئی تھنک ہم نے آپ کو غلط بلا لیا ہے, اور آپ اگر ودرا کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں. اینڈ آئی واز لائک کہ نہیں, یہ فیکٹر ہونا چاہیے. اور سب ایج کر رہے ہیں بھائی, اور ہم سب ایج کر رہے ہیں. اور آپ کو جب آپ ایک ٹاپک کو کریٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھنا چاہیے نا, کہ ایک 40 کا بندہ کیا بولے گا, ایک 50 کا بندہ کیا بولے گا, ایک 60 کا بندہ کیا بولے گا. دیٹ از ہاؤ پیپل ول ریلیٹ ٹو اٹ. ٹرو. ہاں, سو ایگزیکٹلی, بیکاز پیپل شوڈ ریلیٹ, کیونکہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں 40 کو دبا رہی ہیں, چھپا رہی ہیں, کیونکہ مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہیں. اس کی بات یہ کہ ہمارے یہاں عورتوں کو بہت زیادہ ایج شیم کیا جاتا ہے. آپ اپنی میڈیا انڈسٹری دیکھیں, آپ لوگ مجھے بتائیں, آپ لوگ مجھے بتائیں. مدیحہ, ہم ہی تو چینج کریں گے اس کو. اگر ہم اس وقت میں موجود ہیں تو ہم ہی تو اس کو چینج کریں گے, کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا. لیکن ایک مجھے آپ لوگ اپنے ایمان سے بات بتائیں, آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کی ایج کے ایک ٹائم پہ کہ وہ لڑکے, ہمارے لڑکے ہیرو بھی آ رہے تھے, ان کو کوئی ایج شیم ویسے نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ہمارے ہاں اگر لڑکیاں, میں نے اسپیشلی دیکھا, اب تو شکر ہے ٹائم چینج ہو رہا ہے, لیکن پہلے اگر آپ 30 ذرا سی کراس کرتے تھے تو آپ کو فوراً بڑی باجی کا یا ماں کا رول میں لگ جاتا ہے. تو یہ تو ہم نے ڈرامہ انڈسٹری سے دیکھا ہے. I totally agree with this. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا مدیحہ کہ اپنی کیئر نہ کی جائے, آپ کا ویٹ بڑھ جائے, آپ اپنی کیئر نہ کریں آپ. اور میں ایک بات کہوں گی کہ جو ایج ہے نا, اس میں جو ایکسپیرینس ہے نا, اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. Exactly. یہ جو ہم نے اتنا ایکسپیرینس, میرے خیال میں اس وقت ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب سے سینئر ہوں. ہم نے جو ایکسپیرینس کیا نا زندگی میں, اس کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں, اور اس کا تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم نے جو چیزیں اس زندگی میں دیکھی ہیں, جہاں جہاں سے گزر کر آئے ہیں, ہمیں بہت جگہ ٹرول بھی کیا گیا, ہمیں بہت جگہ اپریشیٹ بھی کیا گیا, لیکن ہم ان سارے مراحل سے گزر کر ادھر پہنچے ہیں نا. تو ہم پیچھے مڑ کر جب دیکھتے ہیں نا, ایک بھیڑ ہے جو کوئی منہ چھپا رہی ہے, کوئی کہہ رہی ہے کہ میں ماں کا کیریکٹر کیوں کروں بھائی, میری تو ابھی ایج نہیں ہے, اب میں اس کی ماں بن جاؤں. اب میں نے ہمیشہ لوگ ایوریبڈی ہیز ٹو ایج کو یہ نہ سمجھے. میں نے 25 سال پہلے اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا ماں کے کیریکٹر کا, اور ہیرو کی ماں کا کیریکٹر. تو میں آج تک چل رہی ہوں. وہ ہیرو بھی اب غائب ہو گئے ہیں, لیکن میں کر رہی ہوں. میں تب بھی ماں تھی, میں اب بھی. اور پھر
کچھ ہیں ہمارے فیلڈ میں خواتین، وہ کہتی ہیں ہائے ہمیں آپا نہ کہیں، ہمیں خیر فیلڈ میں کہنا بھی نہیں چاہیے، آپ کو نام لینا چاہیے، لیکن یہ بھی انسیکیورٹی ہے نا. مجھے تو ایسا کوئی ایشو، کیونکہ میں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ میری ایج ہے اور میں نے اس ایج کو بہت گریسفلی اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جوڑے رکھوں گی. مجھے تو ایشو ہی نہیں ہے. لوگ تو ایج چھپاتے ہیں، میں تو بتا دیتی ہوں، سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کون بتاتا ہے، صبا آپ کیوں بتا رہی ہیں؟ اچھا مجھے کہتے ہیں بندے نہیں بتا رہے، آج کل کے میرے بندے دیکھیں بندے ذرا کاٹ لیتے ہیں، نہیں بتاتے. یہ بندے ذرا، بلکہ جو خواتین ہیں، کیونکہ بھائی ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں، جب بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کے بعد تو آپ کی باڈی کی ساری ڈائنامکس ہی چینج ہو جاتی ہیں. یہ تو مجھے بھی تب سمجھ میں آئی کہ جب میرا اپنا بچہ ہوا نا، میں نے کہا یار یہ تو باڈی تو وہ رہی نہیں، یہ میری نہیں سن رہی، یہ پتہ نہیں کس کی سن رہی ہے. مدیحہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایج آتی ہے 40 اور ایون وین یو کراس 50، تو وہ ٹائم آتا ہے کہ جب زیادہ تر عموماً خواتین میں نا وہ کوئی مائل سٹون اس طرح نہیں ہوتا دیٹ یو لک فارورڈ ٹو. تو ایونچولی نا، مطلب جیسے ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہونی ہے، وہ اسکن کیئر کر رہی ہے، ویٹ کنٹرول کر رہی ہے، پھر 40s تک تو یہ جذبہ بہت قائم رہتا ہے. پھر جب آپ مینوپوزل سٹیج میں جاتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ گیو اپ کرنے لگتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ متس بن جاتی ہیں. یہ کر لو تو وزن بڑھ جاتا ہے، ایکچولی ہم خود گیو اپ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آئی ہیڈ اے فروزن شولڈر لیفٹ میں ہوا. آئی تھاٹ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اٹ واز ویری پینفل. لیکن پھر اس کے بعد جب میں ایک تھراپسٹ کے پاس گئی، اینڈ ہی ٹولڈ می کہ جتنا ایکسرسائز کریں گی یہ اتنا اوپن ہوگا. تو ٹرسٹ بھی میں نے اسی جذبے کے ساتھ کیا، اینڈ مائی آرم از گڈ ایز نیو. پھر اس کے بعد رائٹ فروزن شولڈر ہوا کچھ سالوں کے بعد. تو I met the therapist، لیکن اس نے کہا کہ اچھا جس جذبے سے آپ کہہ رہی ہیں نا آپ کر لیں گی. اینڈ اگین I didn't give up. بہت سے مومنٹ پہ ہوتا ہے کہ ہاں اب نہیں ہو رہا، نہیں جذبہ اور دل جوان ہونا چاہیے، گیم تو وہ ہے. تو وہ اس کو بھی میں نے ٹھیک کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایج شوڈ ناٹ بی اے بیریئر، کہ آپ سمجھیں کہ اب یہ عمر ہے، اب یہ نہیں ہے، اب میں یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں یا کر سکتا. ہم خواتین کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے سے وائدے ہوئے. آدمی بھی اسی طرح سے ایک ایجنگ پروسیس میں گزرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی پرابلمز آتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ